أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا تقریباً ایک عشرہ گزر کر دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے۔ اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی، عمر دی کہ بعافیت ہم یہاں تک پہنچ سکے۔ شکر گزاری کے لیے یاد کیجئے ان لوگوں کو جو رمضان المبارک کی تیاری کر چکے تھے، قریب تک پہنچ بھی چکے تھے، کہ بھی تراویح کو پہنچنے ہی والے تھے کہ وہ اللہ کے پاس رخصت ہو گئے، وہ اللہ کے یہاں جا چکے، کہ ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں صرف تمنا اور آرزو بن کر رہ گئی۔ لیکن ہمارے ساتھ اللہ کا یہ احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جہاں عمر دی وہاں صحت بھی بخشی کہ ہم عافیت کے ساتھ یہاں تک پہنچ سکے۔ اور اس کی شکر گزاری صرف اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے اطاعت و فرمانبرداری کو بڑھا دے، عبادات کو بڑھا دے، نوافل کو بڑھا دے، اور اللہ کی فرمانبرداری کو بڑھا دے اور نافرمانیوں سے بچے، اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کے ارشادات، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کے اقوال کو عمل میں لانے میں اور زیادتی کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کے فرمان اور اللہ رب العزت کے ارشادات کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ روزہ پھر ہم کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ رمضان آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے بہت سی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ دیکھیے، آپ عام دنوں میں کھانا حلال، پینا حلال اور دیگر جو آپ کی خواہش ہے جو حلال ہے اس کی گنجائش تھی، لیکن روزے کی حالت میں ان سب چیزوں سے روک دیا گیا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کو تقوی اختیار کرنے کے لیے، آپ کو اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت سی حلال چیزوں سے بچنا لازم و ضروری ہے۔ آپ جہاں دیگر ایام کے اندر آپ کو یہ اہتمام کرنا تھا کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کو بڑا جملہ نہیں بولیں گے، کسی کے لیے ایسے کلمات ہم اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جس سے ٹھیس پہنچتی ہو، رمضان میں اس سے زیادہ اس کا اہتمام ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک میں اس کا اہتمام نہیں کریں گے، اس کا خیال نہیں کریں گے، تو پھر عام دن میں کیسے ممکن ہوگا؟ اس لیے رمضان المبارک آدمی کی تربیت کا مہینہ ہے، آدمی کا اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے ایک آسان راستہ ہے، اور اس کے اندر ہر قسم کا ہر راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے کہ آدمی جب اس سے جڑ جاتا ہے، اس مہینے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر راستے ہموار ہونے کے بعد، راستے کھلنے کے بعد بھی اگر آدمی اللہ تک پہنچنے میں پرہیز کرتا ہے، گریز کرتا ہے اور اس میں پہنچنے کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ اس سے بدبخت انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگر ہم اسی طرح نظر انداز کریں گے اس مہینے کو، اسی طرح اس کے اہتمام سے پہلو تہی کریں گے، پیچھے ہٹیں گے، تو پھر آپ کو حضرت جبرائیل کی اس بد دعا کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت جبرائیل نے بد دعا دی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو یہ ماہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اور اس پر جہاں سید الملائکہ نے بد دعا دی، وہاں سید الانبیاء نے اس پر آمین کہی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کا دل یہ کہتا ہے کہ وہ 100% قبولیت تک پہنچنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ میں پوری توجہ کے ساتھ تراویح کا، فرائض کا، سنن و نوافل کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا
موقع جہاں مل رہا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر پورا اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات میں رمضان سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ اس ماہ سے قرآن کریم کا ایک خاص تعلق ہے، کیونکہ اس ماہ کے اندر قرآن کریم نازل ہوا۔ اس وجہ سے آپ کم از کم درجے میں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ہم سورہ یاسین، سورہ واقعہ یاد کر لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین اگر کوئی شخص صبح پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے وہ حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اور کوئی شخص اگر سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے مغرب بعد تو اللہ رب العزت اس کے گھر سے فاقوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ آگے بڑھ کر اس سلسلے میں ایک مزید بات یہ آپ سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص سورہ واقعہ کا معمول رکھتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے، جہاں اللہ رب العزت اس کو فاقوں سے بچاتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہر اس بیماری سے بھی بچا لیتے ہیں جس سے اس کو کسی چیز سے پرہیز کرنا پڑے۔ اسی لیے یہ یاد کر لیجیے، آسان سورہ رمضان المبارک میں جلدی یاد بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر یاد کر لیتے ہیں تو پھر ہمیشہ کا معمول، مسجد سے نکلے گھر پہنچے تک سورہ واقعہ مکمل۔ فجر میں اللہ توفیق سب کو دے فجر کی پابندی سے پڑھنے کی، فجر پڑھ کے نکلے گھر گئے تک سورہ یاسین مکمل۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو یاد کر لے، اور رات میں سورہ ملک کا اہتمام، اگر رات میں اگر کوئی شخص سورہ ملک پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہر چیز سے بچا لیتے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد کر لے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس ماہ کے اندر آسانی سے یاد بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہم جو موجود لوگ ہیں ان سب کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کی قربت نصیب فرمائے، حضرت جبرائیل کی بددعا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور پورا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا قرب نصیب فرمائے، تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔